کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو کبھی غلطی نہیں کرتی اور ایک ایسی جو پل بھر میں دنیا کے کسی کونے سے کسی کونے میں پہنچ سکتی ہے، پھر بھی اللہ نے انسان کو سب کے اوپر کیوں چنا؟ کیوں فرشتوں اور جن کے باوجود انسان کو سب سے افضل بنایا گیا؟ اور انسان میں ایسی کیا خاصیت تھی جو کسی اور مخلوق میں نہیں تھی؟ آپ تیار ہیں اس کا راز جاننے کے لیے؟ آپ سب نے آدم علیہ السلام کی کہانی ضرور سنی ہوگی، لیکن سوچو، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں اور ابلیس جو جن تھا کو سجدے کا حکم دیا۔ فرشتوں کی شان یہ تھی کہ وہ معصوم تھے، وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور جن کے پاس عجیب طاقت تھی پل بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جانے کی۔ پھر بھی اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تو انسان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ عزت صرف اس لیے تھی کیونکہ انسان کو دو چیزیں دی گئیں جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں: عقل اور اختیار۔ سوچو، فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن اختیار نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جن کے پاس اختیار ہے لیکن عقل کمزور ہے، جلدی گھمنڈ اور حسد کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان، اس کے پاس دونوں ہیں، عقل بھی اور اختیار بھی۔ اسی وجہ سے انسان سوچ سکتا ہے، اچھا بھی، برا بھی، اور پھر اپنی مرضی سے اللہ کو چنتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ملا لقب اشرف المخلوقات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین فطرت پر پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر وہ غلطی کرے بھی تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا، نفس اے لوامہ، اور اللہ نے اس نفس کی قسم بھی کھائی۔ سوچو، اتنا عزت والا مقام نہ جن کو ملا نہ فرشتوں کو، صرف انسان کو ملا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو خلیفہ کیوں بنایا اور انسان کا اصلی مشن کیا ہے؟ یہ راج ہم اگلی ویڈیو میں کھولیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ خود کو اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو چینل سبسکرائب کرو اور ویڈیو شیئر کرو، کیونکہ یہ صرف میری یا آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہر انسان کی ہے، ہر آدم کے بیٹے اور بیٹی کی۔